بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کا فیصلہ کچھ دیر میں آنے والا ہے۔ 11:30 بجے فیصلہ سنانے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اگر عامر فاروق صاحب کے پیٹ میں پھر درد نہ ہو گیا، ان کو ڈائریا نہ ہو گیا یا ان کو بواسیر نہ ہو گئی تو آج فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، رات کو کچھ لوگ شاید گارنٹیاں مانگ رہے تھے یا یہ سوال کر رہے تھے کہ آگے عمران خان کا کیا کرنا ہے، اور مبینہ طور پہ جو اس کا جواب آیا ہے وہ اسی طرح کاپی پیسٹ کر کے ٹویٹ کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے جو بڑا ہی ان یوزول قسم کا ٹویٹ ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے، رہائی ممکن نہیں، دیگر کیسز میں پروسیکیوشن کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ رانا ثناء اللہ نے آؤٹ آف نو ویئر بغیر کسی کا رپلائی کیے یا کسی کی بات کا جواب دیا ایسی رینڈم یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس کی اگر لینگویج آپ پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی نے سوال پوچھا تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ اب ٹویٹر پہ تو ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر خانے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ہوگا، کیا عمران خان اب باہر آ جائے گا، کیا پھر تقریریں کرے گا، کیا پھر ہمیں رگڑے گا؟ کیونکہ اب کارکردگی اتنی بری ہے، عوام پہلے ہی باہر نکلی ہوئی ہے، تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے اور لوگوں میں اور جذبہ اور جنون آئے اور جوش آئے؟ تو یہ سوال پوچھا گیا ہوگا، اب ایسے ہی لگ رہا ہے اس سچویشن میں، اور پھر اس کا جو جواب آیا ہے واٹس ایپ پہ وہ چھاپ دیا گیا ہے۔ اور یہ اکاؤنٹ بھی آپ کنفرم کر لیں کہ رانا ثناء اللہ کا یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا دس اکاؤنٹ از ویریفائڈ بیکاز اٹ از اے گورنمنٹ اور ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن اکاؤنٹ۔ تو یہ آفیشیل اکاؤنٹ کے طور پہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، صبر کیا جا سکتا تھا، حوصلہ رکھا جا سکتا تھا۔ 11:30 بج جاتے، فیصلہ آ جاتا، اس کے بعد کسی اور کیس میں گرفتاری ڈالنی ہے وہ ڈال دی جاتی۔ سچویشن کیا ہے میں آپ کو بتانے سے پہلے عمران خان کی وکلاء ٹیم کے ممبر شیر افضل خان مروت کیا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ پڑھیں، میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمران خان کے تمام حامیوں اور پیروکاروں کے لیے مایوس نہ ہوں، آپ کا خان جلد واپس آئے گا۔ غور کیجئے الفاظ پہ، جلد واپس آئے گا۔ حالانکہ آج تو سزا معطلی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں جلد واپس آئے گا؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آج ہی آئے گا؟ اس کو سمجھنا ہے آپ نے، اور وہ آپ سب کے درمیان ہوگا۔ ہم پاکستان کی عدالتی تاریخ کے مشکل ترین مقدمات لڑ رہے ہیں کیونکہ پورا نظام ہمارے خلاف ہے۔ میرا ایمان، میرا پیشہ، میرا مستقبل اور یہاں تک کہ میری زندگی کی بقا بھی خان کے باہر آنے پر منحصر ہے، یعنی ان کے جیل سے باہر آنے اور ان کے آزاد ہونے پہ منحصر ہے، کیونکہ وہ میرا مرشد ہے اور اس بے بس قوم کی واحد امید ہے۔ یہ یقیناً مشکل ہے، لیکن مقدمات کی کمزوری اور عدلیہ میں باشعور ججوں کی موجودگی امید دلاتی ہے اور ہمارے ارادے کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ یعنی خان کا باہر آنا بہت مشکل ہے، یہ افضل خان مروت کہہ رہے ہیں۔ سسٹم سارا ہمارے خلاف ہے، لیکن کچھ ججز ایسے ہیں اندر جو ریزسٹنس دکھا رہے ہیں، اور اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ ایونچولی عمران خان باہر آ جائیں گے۔ اب ہم ان سے اسی طرح لڑیں گے جس طرح وہ کھیل رہے ہیں۔ میں ہر صبح اپنے خیالات میں خان کا چہرہ دیکھتا ہوں، اور اب مجھے اپنے بچوں کی کمزوری سے اتنا خوف نہیں آتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل بہت اہم ہے، اور واضح طور پر عمران خان کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ خان کی قانونی ٹیم کے لیے یہ محض لڑائی نہیں، بلکہ یہ ایک وجہ بن گیا ہے ہمارے لیے۔ انتھک محنت، پرجوش اور ناقابل شکست خان کی ٹیم ہے، کیونکہ قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ برائے کرم میری باتوں پر بھروسہ کریں، اپنے حوصلے بلند رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ تو اس پورا شوب دور میں جب پورا سسٹم ایک شخص کو گرانے پہ لگا ہوا ہے، وہ شخص جس نے ڈوبتے ہوئے پاکستان کو بالکل گہرائیوں سے نکال کے فلوٹ کروانا شروع کر دیا تھا، ریکوری ہونا شروع ہو گئی تھی، ملک میں گروتھ واپس آ گئی تھی، اعتماد واپس آ گیا تھا، صنعت 10% سے زیادہ رفتار سے ترقی کر رہی تھی، ملک 6.5% کی رفتار سے ترقی کر رہا تھا، زر مبادلہ کے ذخائر بھی
پاکستان کے آج کی نسبت بہت بہتر تھے، حالانکہ ہم IMF سے ملٹیپل ٹائمز قرضہ لے چکے ہیں، لیکن ابھی تک بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے ان 15-16 ماہ میں لیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی معیشت تباہ حال ہے۔ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، تو اس نے کرونا کے دوران بھی نہ ملک بند ہونے دیا نہ معیشت بند ہونے دی۔ اس نے اس ٹائم بھی مہنگائی اتنی نہیں ہونے دی جب پوری دنیا میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ اپنی قوم کو اس نے بھوکوں مرنے سے بھی بچایا تھا، اور اتنے زبردست طریقے سے ملک کو ہینڈل کیا کہ اسحاق ڈار کی جو تباہی تھی اس کو بھی کاؤنٹر کر لیا تھا۔ اور آج فکری لولے لنگڑے ایک ایسا مصنوعی نظام بنا چکے ہیں اور آگے مزید بنانا چاہتے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا۔ اس کو تو چھوڑیں کہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، سوئٹزرلینڈ جیسا چھوٹا ملک بھی کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، امیر ملک ہے، پر کیپٹا انکم ان کی دیکھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح کا حساب کتاب اور نظام یہ پاکستان میں انہوں نے ابھی نافذ کیا اور آگے بھی رکھنا چاہتے ہیں، اگر 5 سال آپ سوئٹزرلینڈ کو ایسا نظام بنا کے دے دینا، سوئٹزرلینڈ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ جس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ ملک تباہ ہوتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام، نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں، تو کام اب فنش بھی کریں۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا جو مشن ہے اسے پورا کرنے کے لیے PDM کی 14 جماعتوں نے پورا زور لگایا ان 16 ماہ میں، اور اب باقی کام ماشاءاللہ نازی کاکڑ صاحب وہ کر دیں گے پورا۔ ڈر ہے اسی چیز کا کہ مغربی ممالک نے بھی ایک پیغام بھیجا ہے کہ فروری تک الیکشن کروا لو۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نومبر میں آئین کے مطابق جو فائنل ڈیٹ ہے اس میں الیکشن نہیں بھی ہوتے تو مغربی ممالک کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں آگے لے جاؤ بشک، اور اس کے بعد پھر مزید آگے بیان دے دیں گے وہ۔ تو پوری سپورٹ ہے مغربی ممالک کی اس آئین شکنی میں، قانون شکنی میں، کیونکہ مغرب کو صرف اپنا ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی انہیں وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے تو پاکستان اچھا لگ رہا ہے، یہ جنگ ختم ہوتی جائے گی تو آپ کو وہ ڈسٹ بن میں پھینک کے پھر ہمیشہ کی طرح چلے جائیں گے۔ ناظرین، ایک تجزیہ صحافی اسد اللہ خان کا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا جو اصل منصوبہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، عوام ٹھنڈی ہو جائے گی، سب کچھ قابو کر لیں گے، سب کچھ کنٹرول میں آ جائے گا، وہ پلان فیل ہو گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں بجلی کو لے کے، مہنگائی کو لے کے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے عمران خان کو واقعی رہا کر دیا جائے، اور جب لوگ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں اور ان کی حالات پہ گرفت تھوڑی بہتر ہو جائے تو 15-20 دن، مہینے بعد دوبارہ عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ بھی چیز، اور یہ لاجیکل لگتی ہے بات۔ ناظرین، ان کا ارادہ عمران خان کو رہا کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی سزا معطل ہو جاتی ہے آج کے فیصلے میں، تو اس کے باوجود ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان کو رہا کرنے کا۔ عمران خان کے 9 مئی کو اغوا کے بعد کا کوئی کیس ہو، سائفر کا کیس ہو یا نیب کا کیس ہو، یہ ان تینوں میں سے کسی ایک کیس میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ڈال کے عمران خان کو جیل میں ہی رکھیں گے۔ بلکہ مجھے جو سمجھ آتا ہے یہ شاید اٹک جیل سے بھی عمران خان کو نہ نکالیں، حالانکہ اگر لاہور کے کسی کیس میں پکڑتے ہیں تو شاید کوٹ لکھپت جیل لے کے جانا پڑے گا، اس سے پہلے شاید FIA اپنی کسٹڈی میں لے گا یا پولیس لے گی، جیسے بھی ہوگا۔ لیکن ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کو یہاں پہ اٹک جیل میں ہی رکھا جائے، جہاں پہ کوئی کلاس ہے نہیں اور عمران خان کو برے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ ظاہر کوٹ لکھپت جیل میں بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور اڈیالہ جیل میں بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو باقاعدہ جیلیں ہیں جس میں B کلاس بھی موجود ہے، جو ایک سابق وزیراعظم کی شان نشان کم از کم ہونا چاہیے وہاں کا ماحول۔ تو یہ چاہیں گے نہیں کہ عمران خان کو کوئی بھی آسودگی نصیب ہو، کیونکہ اگر وہ آسودہ ہو جاتا ہے اندر جا کے تو دباؤ کیسے ڈالیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں نا، جتنے مرضی کیسوں میں ڈال دیں، کسی میں 5 سال سزا دے دیں، کسی میں 2 سال دے دیں، کسی میں 10 سال دے دیں، جیل کی سزا ہے نا۔ وہ اگر اس کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک کی بھی ہے، پھر کس چیز سے ڈرائیں گے؟ عوام کو کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ہم تھوڑا لالچ دیں گے تو وہ بھی مان جائیں گے۔ ابھی اس کے حوالے سے بھی کچھ نوٹنکیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کچھ نہیں دے سکتے، وہ پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، پاکستان کو صرف دیتے ہی دیتے ہیں۔
وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو مغربی ممالک میں، ایون عرب ممالک میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی کو تھوڑی سی رشوت دی تو بس نکل گئے ادھر سے. پکڑا گیا بندہ تو چھوڑتے نہیں ہیں وہ، اس کے بعد پھر رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے، کوئی غلط کام کرتا ہوا. تو لوگ یہ سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں، یہ این آر او ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ایماندار لوگوں کو حکومت کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی عزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہو. انہیں اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کے پلاٹ چاہیے، نہ یہ جو فونوں پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہوا یہ ختم کر کے کوئی انہیں کچھ ملے گا. آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے اوورسیز پاکستانیوں کو. وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو. پاکستان ایسا ہی ملک بنے جیسے یہاں ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والے لوگ یہاں رہ کے دیکھتے ہیں کہ یار واقعی کیا سسٹم ہے، انسانیت کی قدر ہے، انسان کی قدر ہے. اور پاکستان میں تو انسان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو مغرب میں کوئی جانور کے ساتھ بھی کرنے کا نہیں سوچ سکتا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو دوبارہ سزا معطل ہونے کے بعد کس کیس میں پکڑتے ہیں، کس میں گرفتاری ڈالتے ہیں اور کب تک اندر رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اب اگر ایک اور کیس میں پکڑتے ہیں تو پھر یہ آپ یقین کر لیں کہ اپنے قاضی کے آنے تک تو کسی کیس میں شاید ضمانت بھی نہ ملے، جو بعد از گرفتاری بھی ہوتی ہے. اور جب اپنا قاضی آ جائے گا تو پھر ادھر سے عامر فاروق بلاک کر دے گا، ادھر سے اپنا قاضی بلاک کر دے گا. تو یہ ایک لمبی جد و جہد ہے، اس کے لیے خود کو تیار کر لیں. اور اگر آج عمران خان رہا ہو کے باہر آ جاتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا. کیونکہ نون لیگ کو، جیسے میں نے آپ کو یہ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ دکھایا ہے، نون لیگ کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا. نواز شریف نے اگر اکتوبر میں بھی آنا ہے تو فکر نہ کریں، تب بھی عمران خان جیل میں ہوگا، یہ یقین دلایا جا چکا ہے. نواز شریف کو کچھ مہینے کی اوپن پلینگ فیلڈ دی جائے گی تاکہ وہ اکیلا پورے ملک میں الیکشن کیمپین چلائے، جلسے کرے اور دیکھا جائے کہ کیا مقبولیت میں فرق پڑتا ہے، کیا یہ عمران خان کو ٹکر دے سکتا ہے. تب الیکشن کی طرف جائیں گے، ورنہ تب بھی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. اگر نواز شریف کے جلسے بھی اسی طرح ٹھوس ہوئے جیسے بھی پرویز خٹک سے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا باقی نون لیگ کے لوگوں نے بھی کوشش کی، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، اگر ایسے ہی ٹھوس جلسے ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں اینی ٹائم سون. دعا کریں کہ لوگوں کو عقل آ جائے جو اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن بھی کرنی ہے تو کوئی مال پانی کمائے گا ملک تو کرپشن کر سکو گے نا. اس وقت تو پاکستان کی جو حالت ہے اس میں آپ کو کرپشن کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ملے گا. تو اپنے لیے ہی کر لیں، اگر ملک کے لیے نہیں کرنا تو. اگر 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچنا تو اپنے الللوں تللوں کا ہی سوچ لیں. ملک دیوالیہ ہو گیا تو یہ کہاں سے آپ کے للے تلے چلیں گے؟ یہ پلاٹوں کا کیا ہوگا؟ یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا کیا ہوگا؟ یہ مفت کے باہر کے دورے، پرائیویٹ جیٹس، ان کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں ہی سوچ لیں اور کچھ ٹھیک فیصلہ کر لیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.